السلام علیکم سب دوست، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ تو آج ہمارا لیکچر ہے 10۔ اس میں آج ہم بات کریں گے ڈینائل مینجمنٹ کے حوالے سے کہ ڈینائل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اور ڈینائل مینجمنٹ جو ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے لیکچر نہیں دیکھے تو لازمی دیکھیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو جو ہے یہ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو لازمی ہمارے اکاؤنٹ کو جو ہے فالو کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو جو ہے یہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ میڈیکل بلنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا میڈیکل بلنگ کے بارے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو لازمی آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے چینل پہ آپ کو سوائے میڈیکل بلنگ کے علاوہ کوئی بھی اور کسی قسم کا کانٹینٹ یا مواد نہیں ملے گا۔ اس کے اوپر صرف اور صرف آپ کو میڈیکل بلنگ کے حوالے سے انفارمیشن ملتی رہے گی کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے، کیسے ورک کرتی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو ہمارے چینل کے پوسٹ آپشن میں جابز کی بھی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ڈینائل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے آلریڈی کافی سارے سٹیپس کے اوپر بات کی ہے اور آج ہمارا جو اگلا اس سے سٹیپ ہے وہ ہے ڈینائل مینجمنٹ۔ تو ڈینائل مینجمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم AR بولتے ہیں، ڈینائل مینجمنٹ بولتے ہیں یا فالو اپ بولتے ہیں، کہ جب بھی کوئی کلیم جو ہم انشورنس کمپنی کو سبمٹ کرتے ہیں اور انشورنس کمپنی کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کا فالو اپ لینا ہوتا ہے کہ وہ کلیم جو ہے وہ پے ہو گیا یا نہیں ہوا یا پینڈنگ ہے۔ اگر وہ پے ہو گیا تو کتنی اماؤنٹ پے ہوئی ہے اور کیا پوری اماؤنٹ پے ہوئی ہے، کس طرح سے پے ہوئی ہے، بائی چیک ہوئی ہے، آن لائن ہوئی ہے، اور اگر وہ ڈینائی ہوا ہے تو ہم نے ڈینائی کی ریزن دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ کیوں ڈینائل ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس EOB نہیں ہے تو ہم انشورنس کمپنی کو کال کرتے ہیں یا ہم اس کے ویب پورٹل پر چیک کرتے ہیں کہ جو کلیم ہے وہ پے کیوں نہیں ہوا۔ اگر ہم ویب پورٹل کے اوپر چیک کرتے ہیں تو ویب پورٹل سے ہمیں EOB مل جاتی ہے جس کے اندر پراپر ایک ڈیٹیلز مینشن ہوتی ہے کہ جو کلیم ہے وہ CPT کوڈ وائز، لائن آئٹم وائز کون سا CPT کوڈ جو ہے وہ کس وجہ سے ڈینائی ہوا ہے۔ تو یہ جاننے کے بعد اب ہمارا اگلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یا تو اس کو ری سبمٹ کرنا ہوتا ہے اگر اس کے اندر کوئی انکریکشن ہے، مطلب کوئی مسٹیک ہے، کوئی ڈاکومنٹ مس ہے یا کوئی ماڈیفائر مس ہے یا کوئی بھی کسی بھی ریزن جو ہماری طرف سے ہے، اگر کوئی ایسی سچویشن آ رہی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو ایک کور لیٹر ساتھ لگائیں گے اور اس کے اندر جو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوں گے، کوئی ایڈیشنل انفارمیشن ہے، میڈیکل ریکٹ ہیں، سپر بل ہے، کوئی لیب ٹیسٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ریکوائرڈ ہوگی وہ ہم ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد انشورنس کمپنی کو ری سبمٹ کریں گے۔ اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں انشورنس کمپنی کو کال کر کے ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے کہ اس میں بیسک ایشو کیا تھا یا مسئلہ کیا تھا، تو جب ہم انشورنس کمپنی کو کال کریں گے تو ہماری جس بھی ریپ سے بات ہوگی تو اس سے ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ جو کلیم ہے یہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، تو وہ ہمیں بتائے گی ڈینائی ہے۔ تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ ایکچوئل ڈینائل ریزن کیا ہے، وہ ہمیں بالکل پراپر جو ہے ڈینائل ریزن بتائیں گے کہ یہ فلاں CPT کوڈ وائز اگر ہم پوچھیں گے تو وہ ہمیں CPT کوڈ وائز بتائیں گے کہ یہ جو CPT کوڈ ہے کس وجہ سے ڈینائی ہوا، سیکنڈ، تھرڈ، جتنے بھی CPT کوڈ ہوں گے ہر چیز کے حوالے سے وہ ہمیں پراپر ایک گائیڈ لائن دیں گے کہ اس وجہ سے جو ہے آپ کا کلیم جو ہے ڈینائی ہوا ہے۔ تو پھر ہمارا ان سے اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اب پے کیسے ہوگا، یا ہم اس کو ری پروسیس کروائیں یا ری سبمٹ کریں یا اپیل کریں یا کس طرح سے ہوگا۔ تو وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے تو پراپر وہ ڈاکومنٹ بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے، وہ آپ ساتھ لگا کے اس کو دوبارہ سے ری سبمٹ کر دیں۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریپ کو ہی بول دیتے ہیں کہ آپ ہمارے کلیم کو ری پروسیس کروا دیں، تو وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا جو کلیم ہے وہ ری پروسیس ہو رہا ہے۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کلیم کو پراپر چیک کرتے ہیں، اس کے اندر جو مسٹیکس ہوتی ہیں زیادہ تر لاسٹ نیم فرسٹ نیم، اگر لاسٹ نیم جو ہے وہ فرسٹ نیم کی جگہ پہ لکھا گیا، فرسٹ نیم لاسٹ نیم کی جگہ پہ لکھا گیا، یا کسی قومی کی مسٹیک ہے یا ڈیٹ آف انجری کی مسٹیک ہے یا ڈیٹ آف سروس کی مسٹیک ہے یا پالیسی نمبر ہے یا کلیم نمبر، جو WC اور ورکر قوم میں کلیم نمبر جو ہوتا ہے وہی، اگر اس کی کوئی مسٹیک ہے یا WC کی نمبر کی کوئی مسٹیک ہے یا کوئی بھی مسٹیک ہو سکتی ہے، کہ اس کے بارے میں ہمیں پراپرلی کلیئرٹی کے ساتھ تب پتہ چلے گا جب ہم انشورنس کمپنی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ بیسک جو میڈیکل بلنگ کمپنیز ہیں وہ اس لیے بھی مطلب ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ کی انگلش آنی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر آپ لوگوں نے انشورنس کمپنی سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، انشورنس کمپنی سے انفارمیشن نکالنی ہوتی ہے کہ جو ہمارا کلیم ہے یہ ڈینائی ہے تو یہ اب پے کیسے ہوگا۔ تو اس کے لیے اس وجہ سے پاکستان میں 100% کمپنیز جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں
کہ آپ کو انگلش آنی چاہیے تاکہ آپ انشورنس کمپنی سے جب بات کر رہے ہوں تو آپ پراپر طریقے سے ان سے انفارمیشن جو ہے وہ لے سکیں۔ اگر آپ کو انگلش نہیں آئے گی تو ظاہر ہے آپ بات نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ بات کر رہے تھے کہ اس کے بعد کیا دیکھنا ہے، پراپر ہمیں ایک ڈیٹیل مل گئی کہ جو کلیم ہے وہ کس وجہ سے ڈینائی ہے۔ ہم نے اگر ہمارے پاس ای او بی نہیں ہے تو ہم اسے بتائیں گے کہ وہ ہمارے فیکس نمبر یا ای میل ایڈریس یا جو بھی ہمارا وے ہوگا جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوں گے، ہم اسے بتائیں گے کہ وہ ہمیں ای او بی بھیج دیں گے۔ جب وہ ہمیں ای او بی بھیجیں گے تو پراپر ہم ای او بی کو ریڈ آؤٹ کر لیں گے کہ جو چیز ہمیں ریپ نے کال کے اوپر بتائی ہے وہ ای او بی کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو ہم دوبارہ کال کریں گے، ہم اسے دوبارہ سے ویریفائی کریں گے کہ بھائی جو آپ نے ای او بی بھیجی ہے ہمیں یا ای آر اے بھیجا ہے اس کے اندر جو چیز ہے وہ ڈیٹیلز اور آ رہی ہیں اور آپ نے ہمیں کال کے اوپر اور ڈیٹیلز فراہم کی ہیں، تو وہ پھر ہمیں پراپر طریقے سے بتائیں گے کہ جو ای او بی ہے اس کے اندر جو ڈیٹیلز لکھی ہے وہ ایکچوئل ہے یا جو ہمیں وہ بتا رہے ہیں وہ ایکچوئل ہے۔ تو دونوں میں سے پھر جو بھی بالکل ایکوریٹ ڈینائل ہوگا، ڈینائل ریزن ہوگی، اس کو ہم یوز کرتے ہوئے پھر کیا کریں گے، جس چیز کی ہمیں ریکوائرڈ ہوگی، اگر موڈیفائر کی ریکوائرڈ ہے، کسی ایڈیشنل انفارمیشن کی ریکوائرڈ ہے، کسی ڈاکومنٹ کی ریکوائرڈ ہے یا کوئی پری ایتھرائزیشن کی ریکوائرڈ ہے، کوئی بھی مطلب ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے انشورنس کی طرف سے، تو پھر ہم اس کو یوز کرتے ہوئے پراپر جو کلیم ہوگا اس کو ہم ری پروسیسز کے لیے بھیجیں گے۔ تو ڈینائل مینجمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو بھی کلیم انشورنس کمپنی کو ایک دفعہ سبمٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کی پراپر طریقے سے جانچ پڑتال کرتی ہے کہ جو کلیم ہے وہ پے ہو گیا تو کتنا ہوا، کس طرح سے ہوا، بائی چیک ہوا، آن لائن ہوا، بائی کریڈٹ کارڈ ہوا، اگر وہ ڈینائی ہوا ہے تو کس وجہ سے ہوا ہے، کیا ریزن ہے ڈینائل کی، تو اس کو پراپر طریقے کے ساتھ وہ ریڈ آؤٹ کرتی ہے، سمجھتی ہے کیس کو، سمجھنے کے بعد وہ انشورنس کمپنی کو ضرورت پیش آئے تو کال کرتی ہے، کال کرنے کے بعد وہ جو ہے اس کلیم کو اگر ری سبمٹ کرنا ہوتا ہے تو ری سبمٹ کیا جاتا ہے، اگر اپیل کرنی ہوتی ہے تو پھر اپیل کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کلیم کو دوبارہ سے ری سبمٹ کیا جاتا ہے۔ جب ہم دوبارہ سے کلیم کو انشورنس کمپنی کے پاس بھیجتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم انشورنس کمپنی کو کال کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کلیم آپ کو پہنچ گیا یا نہیں پہنچا، اور دوبارہ سے پھر وہی ڈینائل مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اگر کلیم ڈینائی ہے اور دوبارہ بھیجا گیا ہے تو جو ڈینائل مینجمنٹ ہے وہ دوبارہ سے انشورنس کمپنی کے ساتھ رابطہ کرے گی اور ان سے پوچھے گی کہ کلیم جو ہے وہ ڈینائی ہوا ہے یا پے ہوا ہے۔ اگر کلیم دوبارہ ڈینائی ہو گیا تو پھر دوبارہ ڈسکشن ہوگی کہ اب کس وجہ سے ڈینائی ہوا ہے، کیا ریزن ہے، تو دوبارہ سے اگر کوئی میجر ریزن بن رہی ہے یا کوئی بھی ایسی ریزن ہے جو ریزالویبل ہے تو پھر جو ہے کلیم کو تیسری دفعہ دوبارہ سے انشورنس کمپنی کو بھیجا جائے گا۔ اگر کلیم پے ہو گیا ہے تو پھر ہم ان سے چیک نمبر، اگر بائی چیک آیا تو چیک نمبر، چیک ڈیٹ، چیک اماؤنٹ، اگر وہ کریڈٹ کارڈ آیا تو پھر ہم ای ڈرافٹ نمبر اور ڈیٹ اور اماؤنٹ وغیرہ پوچھیں گے۔ تو آج یہ ہمارا ایک مطلب کیونکہ ہم باہر بیٹھا ہوں تو اس وجہ سے اندھیرا ہو گیا ہے، تو ہم اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز میں کل دوبارہ سے نئے لیکچر کے اندر اس سے اگلی جو ڈیٹیلز ہے وہ لازمی اپڈیٹ ہوگی۔ میری دوبارہ سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس نہیں کیا ہوا تو لازمی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ کل ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم پوری میڈیکل بلنگ کو لے کے چلیں گے۔ اگر آپ میڈیکل بلنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لازمی ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں 0301 اس کے علاوہ ہمارے لائیو لیکچر بھی چل رہے ہیں، اگر آپ لائیو لیکچر لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ کورس کی کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔